अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट प्लांट के बारे में डिटेल से शेयर करूंगी कि हमने ऐसे इसका केयर कैसे करनी है और किस तरीके से हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं और कौन सी जगह पे हम इसको रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो मौसम इस तरह है कि बारिशें हो रही है। आपने स्नेल्स को बिल्कुल भी पॉट्स में नहीं छोड़ना, वरना आपके सारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। अब इस पॉट में आप देखिए, ये मेरे सकुलेंट बहुत अच्छे चल रहे थे। इसकी दो रीज़न है। एक तो बहुत बारिशें हो रही है, बारिश की वजह से देखिए मेरे सारे प्लांट्स कुछ इसमें ख़राब हो गए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैंने इसको दीवार के साथ लगाए है, एक स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर मैंने इन सब पॉट्स को रखा है। तो यहाँ पे मेरे सकुलेंट बहुत अच्छे चल रहे थे। तो इस तरह हुआ कि यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, इस एक पॉट में मैं आपको पहले ये बता दूँ कि इसमें मैंने 3-4 किस्म की प्लांट्स लगाए हैं। और इस पॉट में आधे से कम जो है मैंने नीचे पत्थर डाले हैं, उसके ऊपर मैंने सॉइल डाली है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बात आपको मैं ये बता दूँ कि ये सकुलेंट जो इतने लैगी हुए हैं ये किस वजह से। ये देखिए फ्रेंड, ये एचवेरिया का प्लांट है, लेकिन ये इस तरह अच्छा नहीं लगता। अब इन सब की मैं कटिंग करूँगी, वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। इन सारे पॉट्स की मैंने इन सब की कटिंग लगानी है। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये दीवार के साथ मैंने इसको हैंग किया है। यहाँ पे मैंने स्टैंड बनाया है और इसमें मैंने सारे इन सकुलेंट को रखा था। और ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाई है। और यहाँ पे इंजीर का दरख्त था, साथ में ये बेलें अंगूर की भी चढ़ गई है। तो इस पे अभी बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती। पहले इस पे ब्राइट लाइट आती थी, कुछ 1 घंटे तक इसमें इस पे धूप भी लगती थी, तो इसकी ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही थी। अब ये देखिए कितने लेगी हो गए, इसमें कितने ज़्यादा स्पेस हो गया है इसकी लीव्स में, आप देख सकते हैं। ये क्योंकि इस पे सनलाइट बिल्कुल कम आती है। तो अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग करनी है, इसकी कटिंग में सारी इन सब को मैं कट करके तो और पॉट्स में लगाऊंगी। लेकिन अभी मैंने सोचा इसकी जगह अब मैं चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। ऐसी जगह पे अब इसको मैं रखूँगी कि डायरेक्ट पूरे दिन की धूप पे इस पे ना लगे, बल्कि बारिश से भी बच जाए और धूप भी इस पे 1-2 घंटे की आए, तो तब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब एक और जगह पे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, इस पे ये स्नेल्स का अटैक हुआ है, बारिशें हो रही है, अभी मैंने इस पे स्प्रे नहीं की। तो ये स्नेल्स को आपने बिल्कुल भी अपने पॉट्स में, प्लांट्स पे नहीं छोड़ना। और यहाँ पे अगर आपने अपने सकुलेंट को शेड में रखा है, तो शेड में रखने के साथ आपने इसको पानी जल्दी नहीं देना। अब ये देखिए इस पॉट में फ्रेंड, यहाँ पे पानी नहीं आता है इस बारिश का, तो ये देखिए कितने अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है, एक लीफ भी इसका ख़राब नहीं हुआ। तो हमेशा आपने याद रखना है कि सकुलेंट को आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना अगर आपने शेड में रखा है। अगर आपने शेड में नहीं रखा, अब मैं और जगहों पे भी आपको बताती हूँ, काफ़ी मैंने सकुलेंट डिफरेंट जगहों पे रखी है, लेकिन केयर हर जगह पे अलग होती है सकुलेंट की। अब ये देखिए फ्रेंड, इस यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इसमें मैंने एओनियम का प्लांट लगाया है बहुत कम मिट्टी में, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे इसकी अच्छी हो रही है। इसकी भी जब टाइम आएगा तो मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और ये भी एक जो ग्लास था टूटा हुआ, उसमें मैंने ये देखिए फ्रेंड 3-4 किस्म के प्लांट लगाए हैं और सब की ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आती है। और बारिश का पानी भी अगर आ जाए, लेकिन डायरेक्ट लाइट आती है, तो इस पे इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। जेड का प्लांट है, एओनियम का है और एचवेरिया है। तो सारे प्लांट्स इसमें बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि इस पे लाइट भी आती है। और इस पॉट में होल नहीं है, तो नीचे आपने फिर ज़रूर स्टोन डालने हैं। अगर आप पत्थर डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगी, तो फिर आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे एक बात ये आप ख्याल रखें, जो भी पॉट आप ले और जिसमें होल ना हो, तो नीचे आपने पत्थर ज़रूर डालने हैं। अब यहाँ पे इस पॉट में मैंने जेड का प्लांट लगाया है, तो इसकी इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बोनसाई बनेगी। क्योंकि बोनसाई पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो साथ साथ मैं इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ, तो इसकी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इसकी बोनसाई बनेगी। अब ये देखिए फ्रेंड, ये टेबल है, टेबल के नीचे मैंने इस एचवेरिया के प्लांट्स को पहले मैंने किसी और जगह पे रखा था, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी इस पे। तो इसके नीचे से
سارے لیوز خراب ہو گئے۔ اب میں نے اس کی جگہ چینج کر دی، اس کو میں نے ایسی جگہ پہ اب ٹیبل کے نیچے رکھا ہے کہ اس پہ کچھ گھنٹے کی دھوپ بھی اس پہ رکھتی ہے اور بارش کا پانی بھی نہیں آتا زیادہ۔ تو اب یہ دیکھیں کتنے دوبارہ سے اس کی گروتھ اچھی سٹارٹ ہو گئی، سارے لیوز اس کے نیو نکلنے سٹارٹ ہو گئے اور بہت خوبصورت اب یہ اس کی گروتھ ہوگی۔ بہت اچھا لگے گا جب یہ سارا پاٹ بھر جائے گا تو آپ کے ساتھ پھر میں شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ فرینڈ یہاں پہ میں نے کچھ کٹنگ لگائی ہے، بیبی سن روز کی کیئر کے بارے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ یہاں بھی اس پہ بھی کچھ گھنٹے کی دھوپ لگ دی ہے تو یہاں بھی اس کی جو گروتھ ہے تو اچھی ہو رہی ہے، اور ابھی اس کی میں نے جگہ اس پاٹ کی بھی جگہ میں نے چینج کر دی۔ زیادہ بارشوں سے آپ کے کوئی سکولنٹ ٹھیک نہیں رہیں گے، سارے سکولنٹ خراب ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کٹنگ سے ہی لگایا تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے، اچھی طرح سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ آپ یہ سوچیں بالکل بھی مت اگر میں نے روٹس کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے تو یہ پلانٹ خراب ہو جائے گا، بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو نکال لے کسی اور پاٹ میں بھی لگائے تو نہیں خراب ہوتا، صرف اس کے روٹس کو زیادہ آپ نے ڈیمیج نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ فرینڈ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ جو جتنے بھی میں نے یہ سارے جو میں نے پاٹ میں رکھے تھے کچھ لیوز، اب یہاں پہ یہ دیکھیں فرینڈ یہ بالکل ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہے، اس پہ پورے دن کی لائٹ آتی ہے۔ یہ بھی بالکل میں نے دیوار کے ساتھ یہ پائپ لگایا ہوا ہے اور اس میں نے کچھ سکولنٹ لگائے ہیں۔ اس میں دیکھیں اب جیلی بین کا پلانٹ ہے یہ گرین والا، اور یہ ساتھ میں ایچویریا کا، تو اس کے لیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی یہاں پہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کیئر اس کی یہ یاد رکھیں، اب ڈائریکٹ سن لائٹ میں آپ یہاں پہ سکولنٹ کی کیئر چینج ہوگی۔ یہ ہے سیڈم کا پلانٹ جو ہے ایک لیو سے بھی پروپیگیٹ ہوتا ہے، اس کی اگر آپ لیوز رکھ لیں تو اس کی پروپیگیشن ہوگی، لیکن ابھی آپ نہ رکھیں کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ ڈائریکٹ لائٹ آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ڈیلی پانی دینا ہے۔ جو بھی پلانٹ آپ کے ڈائریکٹ لائٹ میں ہو تو اس کو آپ نے پھر ڈیلی پانی دینا ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ اس کے جو جیلی بین کا پلانٹ ہے اس کی پروپیگیشن بہت ہی ایزی ہے، اس کی کیئر اس کی بھی میں انشاءاللہ الگ ویڈیو بناؤں گی ڈیٹیل سے۔ اس کے لیوز آپ رکھ لیں، لیو سے ہی اس کی پروپیگیشن آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے کچھ سیڈم اور ایچویریا کے پلانٹ لگائے ہیں، اور یہ بہت کم مٹی میں نے لگائے ہیں۔ اس کی گہرائی بہت ہی کم ہے، صرف لینتھ اس کی بہت ہی کم ہے۔ تو یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ ایک کیکٹس ہے، اس کی میں الگ ایک ویڈیو ڈیٹیل سے بناؤں گی، میں نے اس کی کٹنگ لگانی ہے تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی۔ اور یہاں پہ جو میں نے ایک دو اور پلانٹس بھی اس میں لگائے ہیں، میں نے چیکنگ کے لیے یہاں رکھے ہے کہ اس کی گروتھ یہاں کیسے ہوگی۔ یہاں بھی ایچویریا کی پلانٹ کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے اور یہ بہت ہی کم مٹی میں ہے۔ بس آپ نے کیا اس کے خیال آپ نے یہ یہاں پہ رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ لائٹ میں اگر آپ نے پلانٹس کو رکھے ہے تو یہاں آپ نے پھر پانی ڈیلی ڈالنا ہے۔ پانی نہیں دیں گی تو پھر آپ کے پلانٹ سارے خراب ہو جائیں گے، اس طرح فریش نہیں رہیں گے۔ تو اس بات کا آپ نے بہت ہی خیال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی فرٹیلائزر آپ نے ابھی اپنے سکولنٹ میں نہیں دینا، اور سکولنٹ کے لیے اگر آپ ابھی گرمیوں میں سوئل تیار کریں گی تو اس میں آپ نے کمپوسٹ بھی بہت ہی کم ایڈ کرنا ہے، کمپوسٹ زیادہ ایڈ نہیں کرنا۔ زیادہ کمپوسٹ ایڈ کرنے سے آپ کے پلانٹ خراب ہو جائیں گے، تو آپ نے اس بات کا بہت ہی خیال کرنا ہے۔ آپ نے بالکل بھی اس کو پانی دینا ہے لیکن فرٹیلائزر بالکل بھی نہیں دینا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں فرینڈ اس کی گروتھ بہت ہی اچھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ابھی تو بارشیں ہو رہی ہے، بارشیں نہ بھی ہو تو پھر بھی میں اس کو پانی زیادہ دیتی ہوں ڈیلی، کیونکہ اس میں ایک تو مٹی کم ہے اور ایک ڈائریکٹ لائٹ میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کی گروتھ بھی اچھی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جب پانی اس کو زیادہ ملتا ہے تو اس لیے یہ فریش ہے اور خراب بھی نہیں ہوئے۔ لیکن اگر اس پہ ڈائریکٹ لائٹ نہ آتی، سکولنٹ کے لیے اگر آپ ابھی سوئل تیار کرنی چاہتے ہیں تو آپ نے 20% آپ نے لینی ہے گارڈن سوئل، 30% آپ نے لینی ہے کوکو پیٹ، 30% آپ نے لینی ہے سینڈ، اور 10% آپ نے لینی ہے کمپوسٹ۔ اس کے علاوہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے پرلائٹ،
اور فنجیسائڈ۔ تو اس کا مکسچر آپ بنائیں گی اور اس مکسچر میں آپ نے اپنے سکولنٹ کو گرو کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ 1-2 گھنٹے کی لائٹ اس پہ صرف آئے، اور بارش کے پانی سے بھی آپ نے اس کو بچانا ہے۔ ایک دن آپ پانی دیں گی، پھر 1-2-3 دن آپ نے پانی نہیں دینا، پھر آپ نے 1 دن کے بعد ہی اپنے پلانٹ سکولنٹس کو پانی دینا ہے اگر آپ نے شیڈ میں رکھا ہے۔ شیڈ میں رکھنے کے ساتھ اس کی ایک تو اچھی گروتھ ہوگی، اور اس کو پانی بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ نے دینا ہے، زیادہ نہیں دینا۔ اگر ایسی جگہ پہ آپ نے رکھے ہے جہاں پہ بارش کا پانی زیادہ آئے تو پھر آپ نے اس کی جگہ چینج کرنی ہے، ورنہ آپ کے پلانٹس سارے خراب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ فرینڈ، میرا جو کافی لوگوں کی کمنٹس آتے ہیں مجھے کہ آپ کے ویوز کے لیے آپ کیا کرتی ہے یا کون سے ٹرک آپ یوز کرتی ہے جس سے آپ کی ویوز اچھے آ رہے ہیں، سبسکرائبر کم ہے پھر بھی آپ کے ویوز اچھے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، اور کچھ جو میں نے SEO میں کس طریقے سے کرتی ہوں اور کس طریقے سے میں ٹائٹل، ٹیگز، ڈسکرپشن لکھتی ہوں، تو اس کے لیے آپ نے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تو اس پہ میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، وہاں پہ آپ سب کچھ میرے چینل کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے یہ گرو کیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔